بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تھنک پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ ایپیسوڈ فلسفہ زداری کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اور آج ہم مصداق زداری کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ایمن۔ مولانا کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم، کیسے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے کوسٹ موجود ہے پرویز بھائی، اور یہ انشاءاللہ آج ہم جو ہے نا ایک ہارڈ ٹائم دینے والے ہیں امن بھائی کو، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی امن بھائی، لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی فلسفہ زداری کے حوالے سے، اور ہم نے ویورز کو بتایا تھا تفصیلات اس کے حوالے سے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے مصداق زداری کے حوالے سے کہ زداری کے مصداق کیا کیا، تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز۔ ہاں، تو جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کرنا چاہیں تو ہم نے پہلے ہی اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز حرف عاقد نہ رہے ہمارے لیے، اور ہم مسلسل ایٹ لیسٹ تحقیق تو کریں بحیثیت مومن، بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، کہ ہمارے ارد گرد میں جو بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ عزاداری ہو یا نان عزاداری ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کام قرآن و اہل بیت کی روشنی میں ہے یا نہیں۔ صحیح، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ قرآن و اہل بیت سے متصادم ہو، ٹکراری ہو کوئی بات، اور اسی چیز کو ہمیں ٹھیک کرتا ہے۔ اور ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو قرآن و اہل بیت سے یا اس کی روح سے متصادم ہے۔ صحیح، تو اگر ہم اسے کنیکٹ کریں تو اگلا مرحلہ شاید یہی ہوگا کہ ہاں، یہ پتہ کیا جائے کہ وہ کون سے ایسے مصادیق ہیں، وہ کون سے ایسے پریکٹیکل شیپس ہیں معاشرے میں اس کی ظاہری اعمال کی شکل میں، کیونکہ عزاداری ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح ہے صحیح، غم منانے کے لیے۔ بے شک، بھئی غم منانا ہے بے شک، تو وہ عزاداری ہے، بے شک، مگر عزاداری کے مصادیق کیا ہیں؟ تو اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس عزاداری کے مصداق میں سے، مصادیق میں سے نوحہ ہے، مرثیہ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اب آج کل جیسے پچھلے بر صغیر میں کچھ عرصے سے جیسے مجلس کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بھئی خطیب ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے نا، جبکہ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ اس کی کوئی مطلب یہ کہ ریکارڈ نہیں ملتا۔ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ یعنی کسی مرثیہ گو کو بلاتے تھے، ایک شاعر کو بلاتے تھے، وہ مرثیہ کہنے والا ہوتا تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے جد کے اوپر مرثیہ پڑھو، اور عموماً ہم نے یہی ایک شکل دیکھی اور پہ گریا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخی طور پر ایک شکل۔ البتہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی شے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ قرآن اور اہل بیت کی روح سے متصادم نہ ہو، تو تھوڑی بہت انوویشن جو ہے وہ ایسی کہ جس سے کوئی نقصان نہ ہو، وہ پھر مطلب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، صحیح مسئلہ نہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ ساری شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، نوحہ ہے، مرثیہ ہے۔ مرثیہ تو خیر چلتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ پھر اب ماتم ہے، اور ماتم میں بھی کتنی اقسام آ چکی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے مجلس کو بھی اگر ہم یعنی اگر تقریر کے فن کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مجتہد کی بھی ایک تقریر ہے، ایک عالم دین کی بھی، جو کسی حوزہ علمیہ سے پڑھ کر آیا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں ایک ذاکری کا بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے، جو مختلف صوبوں میں یا مختلف علاقوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے وہ قرآن و اہل بیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر مطابقت رکھتی ہے تو قبول کریں گے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر متصادم ہے تو اس کو اس سے پھر ہمیں مطلب اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم قرآن و اہل بیت کی مخالفت نہیں لے سکتے۔ اور اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث میں پیش کروں گا۔ ایک کتاب ہے آداب اہل منبر کے نام سے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین مرزا حسین نوری تبرسی کی، اس میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری احادیث کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہوگی، اور اس حدیث کو پڑھ کر مجھے بڑا ایک دل کو ایک بڑی ایک طاقت ملی، اور احساس ہوا کہ ہاں، اگر کوئی اس طرح سے ان موضوعات پر بھی گفتگو کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہو، کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اہل بیت جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھوں گا یہاں پہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہر نسل میں اور ہر زمانے میں ایسے عادل افراد ہوں گے جو دین کے چہرے سے غلو کرنے والوں کی تحریف، باطل کے دروغ اور نادانوں کی تعبیر کو صاف کریں گے۔ تو اب اس میں
غلو سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ ہے ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھنا کہ بعض اوقات لوگ اہل بیت علیہ السلام کو خدا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حرام ہے، یہ کام جائز نہیں ہے کہ خدا کا مقام اپنی جگہ اور اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، خدا خالق ہے، اہل بیت مخلوق ہے، بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جی اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا کہ جس طریقے سے ہم بات کی مزاق ازاری کے اوپر اور اتنی ساری چیزیں آپ نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا اور بے شک ہے ایسا، تو آج کسی خاص پرٹیکولر اس کے اوپر بات کریں گے ہم یا تھوڑا تھوڑا سب کے اوپر بات کریں گے؟ نہیں، میرے خیال سے ہم اگر اس کو لمٹ کر لیں کسی ایک موضوع پہ تو بہتر ہے. مثال کے طور پر اگر جو آج کل بہت رائج ہے، جیسے اب ہم بر صغیر میں تقریر ہوتی ہے، ایک خطیب آتا ہے، ایک عالم دین آتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، تو ہم اسی کے حوالے سے آج دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف مطلب اس میں ایک یعنی کہ خطیب ہے، مخاطبین ہیں، سننے والے سامعین ہیں، حاضرین ہیں مجلس میں، اور پھر تیسرا جو طبقہ ہے وہ منتظمین کا ہے کہ جو پورے اس پروسیس کو انتظام کرنے والے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے، یہاں پہ تھوڑی ذمہ کچھ چیزیں ایسا ہے کہ جس پہ بات ہونی چاہیے، کچھ لوگوں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ویسے جیسے کرنا چاہیے، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلیں ضرور، بسم اللہ انشاءاللہ. تو آغاز کریں سب سے پہلے منتظمین سے میرے خیال سے، ٹھیک، کیونکہ منتظمین بہرحال وہ ایک قوت، ایک طاقت ہے کہ جو somehow ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے علاقے میں. اب ہمارے امام بارگاہوں یا مساجد میں ٹرسٹیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے علاقے کے بااثر و بارسوخ افراد جو ہوتے ہیں وہ یوزلی اس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے جو امام بارگاہ کا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں یا مساجد کا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ پھر دراصل ان کی ٹیم جو ہوتی ہے وہی فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے کہ کس کو بلایا جائے اور کس کو نہ بلایا جائے. تو یہاں پر یہ بات تو طے ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو کہ یونیورسل پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے، کہ جیسے پروردگار کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. تو یہ کلی قاعدہ ہے عالم اور نادان کا کہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن نے بھی بار بار بارہا کہا ہے. تو اگر فرض کریں کہ وہ منتظمین اگر بالفرض نادان ہوئے بعض موضوعات کے حوالے سے، بعض چیزوں کے حوالے سے، تو ان کی ڈیسیشن میکنگ پہ اثر پڑے گا نا اس کا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ کسی ایسی بات ہے جو آؤٹ کم اس مجلس سے اس چیز سے حاصل ہونا چاہیے تھا، اس کی روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی. اچھا میں معذرت آپ جی ایک قطع کلامی کے لیے، اچھا منتظمین میں آپ نے جو نام لیا ہے وہ اثر سسکوک والے لوگوں کا لیا ہے یا آپ ان ٹرسٹیز کا لیا ہے؟ اس سے بہت سارے وہ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اکثر ہماری مذہبی جماعتیں اور نامور انجمن ہے وہ بھی اس کی اس میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں راشٹری باتوں میں سن رہا، تو میں چاہوں گا ان کو بھی کلاس میں آپ شامل رکھیں تو ایک پرٹیکولر ایک چیز نہ ہو جائے نا. نہیں، میں کسی ایک خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی طرف میری نگاہ نہیں ہے، میں تو کلی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کا فیصلہ جو ہے وہ میرے لیے فیصلہ حتمی ہے، فیصلہ قطعی قرآن مجید کا فیصلہ. قرآن مجید یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. قرآن مجید کہہ رہا ہے آپ سے، اور یہ کامن سینس بھی ہے، یہی لاجیکل تھاٹ پروسیس بھی ہے کہ ایک شخص جو نہیں جانتا تو جائے اور جاننے والے سے پوچھے. اور اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ تقلید کا جب ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اتنا پریپیئر کرنا ہوتا ہے، 15 سال کی لڑکوں کو 15 سال سے پہلے اور لڑکیوں کو 9 سال سے پہلے، کہ وہ اس قابل ہوں، جائیں تحقیق کریں، پوچھیں، دیکھیں کہ کون سا جو مرجع ہے وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کون کرے گا؟ اور یہ بچے خود کریں گے نا. ان کو ہمیں اس جگہ پہ لانا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں، سوالات کریں، پوچھیں، گواہی لیں لوگوں کی کہ بھئی کون علم میں زیادہ ہے، کون عالم ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کرے کہ ہمیں اس کی جو ہے وہ تقلید کرنا ہے. اور یہی پروسیس ہر جگہ ہے. جیسے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پرویز سے کہ ایک شخص کے جو نہیں جانتا کہ گھر کا نقشہ کیسے بنے گا تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا اور اسی سے بولے گا کہ بھائی تم ایک نقشہ بنا دو. یہ تو نہیں کہ ہم پینسل اور کاغذ لیں گے اور خود ہی ایک نقشہ بنا کے انجینئروں کو پکڑا دیں گے، وہ تو ہمیں بھگا دے گا وہاں پہ. اسی طریقے سے نہ ہی ہم اپنا علاج، اگر ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، طبیب نہیں ہیں، تو اپنا علاج بھی نہیں کر سکتے. تو کہاں جانا ہے؟ ہمیں کسی جاننے والے کے پاس جانا ہے کہ جو ہمیں بتائے گا. وہی معاملہ دین میں بھی ہے. دین میں بھی ہمیں ایسے افراد سے رجوع کرنا پڑے گا جو ماہرین ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، جو نیک ہیں. بہت ساری خصوصیات ہیں جو یہ ہونی چاہیے.
ہم ہر کسی سے نصیحت بھی نہیں لے سکتے, ہر کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے, ہر چیز کا کرائٹیریا متعین ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الوقوف میں پہلے بھی تذکرہ کہتے ہیں پچھلے ویڈیو میں کہ 50 یا 55 حقوق بیان کیے, اس میں مشورہ اور نصیحت دینے والے کے بھی حق بیان کیا گیا ہے کہ کس سے مشورہ لیا جائے, کس سے نصیحت لی جائے. اور قرآن مجید بھی یہ بتا رہا ہے کہ بھی کس سے مشورہ, جس نہیں جانتے تو پھر جا کے پوچھو اہل علم سے. تو وہی پروسیس یہاں کیوں نہیں ہم اپلائی کر رہے ہیں, چاہے وہ تنظیمیں ہو, چاہے وہ انجمنیں ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جب تک ان کے لیے یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں عالم سے پوچھنا ہے, اور وہ بھی عالم حقیقی سے, عالم خالص سے, عالم نیک سے, عالم باعمل سے. عالم باعمل سے جب تک ہم نہیں پوچھیں گے کسی شے کو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. ایک مطلب عالم ایسے بھی ہیں کہ جو عالم بے عمل بھی ہے ظاہر. جی سر آگے اس پہ ذرا روشنی لا دیں کہ آپ نے بچے کی بات کی, بچہ خود تحقیق کرے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بچوں کی اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں ہے. ان کو پڑھنے کے حوالے سے بھی اگر تعلیم دی جاتی ہے کہ آگے پڑھو, کس لیے, انہیں اس کا جواب نہیں پتہ. تو سوسائٹلی تو پھر یہ تو بالکل ہی امپاسبل سی بات ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بچہ خود ریسرچ کرے ان چیزوں کے اوپر. بالکل صحیح ہے. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہ قسم پرسی کا عالم ہے ہمارے معاشرے میں کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو, بچے چاہے 40 سال کے ہو جائیں, 50 سال کے ہو جائیں, 30 سال کے ہو جائیں, وہ بچہ ہی رہتا ہے ان کی نگاہ میں, اور وہ بچہ ہی لفظ ہی استعمال کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. یہ کوتاہی ہے ہمارے بڑوں کی, ہمارے والدین کی. بچہ یا بچی بس 9 اور 15 کی رینج میں جب ہوتے ہیں تو بچہ بچی شاید کہہ لیں آپ, اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ یہ بچی نہیں ہے بلکہ وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے. اچھا, لیکن اب چونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نظام اب تک ہم متعارف نہیں کروا سکے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بچہ یا بچی اس قابل ہو کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اپنے جس پہ تبدیل کرنی ہے اس کو چوز کر سکے اپنی تحقیق اپنے علم کے مطابق. اور نہ ہماری اسکولنگ, کیونکہ ہماری اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی خیراتی نظام ہے, تو ہم غیر وہ بچوں کو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. بچہ تو ہمارے اس اسکول میں جا کے اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ نہ شریعت سے بھی دور ہے, اخلاقیات سے بھی دور ہے. اکثر و بیشتر اسکولوں سے ہی اب آج کل حالات آپ کو پتہ ہے, آپ سب کے سامنے واضح ہے کہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, کالجز میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو آپ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ہم بچوں کی ایسی تربیت نہ کریں بلکہ ہم یہ تو چھوڑ ہی دیں, تربیت تو دور کی بات, ہم اسکول بھیج کر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے, بچہ پڑھ لکھ جائے گا اور اب ساری کامیابی اور زندگی سب کچھ بس یہیں سے ہو جائے گا. اور ماں جو ہے وہ بھی بے فکر, باپ بھی بے فکر کہ بس اسکول بھیج کے چھٹی. ایسا تو نہیں ہے نا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم, اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ, واکرموا اولادکم, یہ بھی اسی کا پارٹ ہے حدیث کا کہ اور اپنے اولاد کی عزت کرو. عزت تو ہمارے ہوتی نہیں ہے اولاد کی, کیونکہ ایکسپیکٹیشن بڑوں کی, والدین کی صرف چھوٹوں سے ہے اپنے لیے عزت, خود وہ چھوٹوں کی عزت یا احترام نہیں کرتے. اور اس کی ایک نشانی سب سے بڑی یہی ہے کہ جب دل میں آیا ڈانٹ دیا, ڈپٹ دیا, جب دل میں آیا پٹائی لگا دی. یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. یہ سب زیادتیاں ہیں جو کہ بچوں میں مزید نفسیاتی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں, اور ان کے ٹراماٹائز ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ فیوچر میں ان کے لیے اچھے بھی نہیں ہوتے. وہ پھر ان کا سیلف کانفیڈنس کھو جاتا ہے, ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتی ہے, وہ پھر سوال پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کراچی میں یا پاکستان میں کئی بھی اسکولس, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. میں پرائیویٹ اسکولس کی بات نہیں کر رہا ہوں, پرائیویٹ اسکول میں شاید کسی حد تک کچھ ہوگی اجازت وغیرہ, لیکن اکثر و بیشتر جو ایک ماحول ہے وہ یہ, نہ بچے گھروں میں سوال کر سکتے ہیں, نہ بچے جو ہیں وہ کہیں مسجد میں جا کے کوئی سوال کر سکتے ہیں. یوزلی گیپ ہے, عالم میں عوام میں گیپ ہے, بڑوں میں چھوٹوں میں گیپ ہے, اور اس طرح کے گیپس جو ہے وہ بیسیکلی دراڑیں پیدا کر رہے ہیں پورے نظام کے اندر. اب چونکہ ہم نے یہی بات کی کہ ایک تو سوسائٹل مسئلہ آیا تھا یہاں پر, سوسائٹل ایشو یہ ہے کہ والدین تک اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ بچے کی تربیت کس طرح سے کی جائے, اس کو ادب کیسے سکھایا جائے. بہرحال اور بھی چیزیں آ گیا, لیکن ہمیں معلوم ہے اب چونکہ یہی بچہ اگر بے ادب, بد اخلاق, بڑا ہو کر اس نے بھی وہی والدین ہی بننا ہے, تو پھر اب اس تربیت کے لیے بچے کو کس کی طرف رخ کرنا ہے.
یقیناً اس کے عالم کی طرف ہی کرنا. اور آپ نے بتایا کہ عالم بعمل ہو, تو اس کی ایک سوسائٹی میں پھر عالم کو ہم جب دیکھتے ہیں, میں خود بھی ایک جوان ہوں, اب ہمارے جتنے بھی جوان ہیں, عالم کو ہم نے فقط یا مجلس کی ممبر پر دیکھا ہے, یا مسجدوں میں صف اول میں نماز امامت پڑھاتے. اس کے بعد نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہے. تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو اپلائی کریں کہ اہل ذکر اور جو سننے والے ہیں ان میں کنیکشن پیدا ہو؟ یہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں کرنا پڑیں گی ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی اس میں صرف عالم دین ہی کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں عوام کا بھی مسئلہ ہے اور خواص کا بھی مسئلہ ہے. خواص سے مراد علماء کرام, دونوں کو بیک وقت کچھ ایکشنز لینے ہوں گے. ہم مجلس میں پچھلے مطلب اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام ظہر العابدین علیہ السلام کی بات کے جو اتنے بھی ائمہ ہیں ان کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں عزاداری کا کانسیپٹ شروع ہو چکا تھا, گریا ہوتا تھا, وہ سب چیزیں ہوتی تھی. اور آج تک, اور آج بر صغیر میں تو الا ماشاء اللہ مجالس کا بھی حال ہو چکا ہے کہ 2 مہینے 8 دن صبح شام مجالس ہوتی ہیں, کثرت سے مجالس ہو رہی ہوتی ہیں. اب کوشچن یعنی جو گفتگو کا موضوع تھا وہ وہی بات پلٹ کر آ رہی ہے. آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کا ایک بڑا فیکٹر وہ یہی مجالس ہی ہے. ان مجالس کے اندر اگر ہم نے اپنے دین کا فلسفہ بیان نہیں کیا صحیح انداز میں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, یہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں, یہ دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم کیا انجام دیں اور کیا انجام نہ دیں. دین تو ہمیں دونوں چیزیں بتا رہا ہے نا. قرآن مجید کی آیت ہے نا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے الہام تو کیا ہوا ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ صحیح کیا ہے. ہمیں معلوم ہے, اس فرق کا معلوم ہے, ہر شخص کو معلوم ہے. جب بھی میری کسی سے کنورسیشن ہوتی ہے رضا, 1-on-1 کنورسیشن ہوتی ہے اکیلے تنہائی میں, تو وہ آدمی اپنی ساری کوتاہیاں مان رہا ہوتا ہے, معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو مان رہا ہوتا ہے. مگر جب کبھی ایسا پوڈ کاسٹ ہو یا کہیں اس طرح کے پروگرام ہو یا کہیں جگہ ہو تو پھر 2 لوگ آ جاتے ہیں مجھے تنگ کرنے کے لیے. اچھا, میں ایک چیز کو بھائی کے سوال کو جو میں اسی موضوع سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا جائے, میں اپنے بچپن کی بات کروں گا, ہمیں مجالس کے اندر اسی تربیت کے لیے ہی بھیجا جاتا تھا. ہمارے گھر والے اس مجالس کے اندر ہمیں تربیت کے لیے بھیجتے تھے کہ بیٹا جاؤ, تمہیں اٹھنے کے, بیٹھنے کے, بڑوں کے آداب, عزاداری کس طریقے سے کرنی ہے. ایون کہ اسکولوں میں اکثر ہم لوگوں نے, شاید آپ نے بھی سب نے فیس کیا ہو, کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کو ایک الگ نگاہ سے دکھا رہے ہیں, اس بچے کے پاس علم بہت ہوگا, اس بچے کا کردار ایک الگ قسم کا کردار ہے. اب ایسا کیا ہوا اچانک سے کہ مجھے دیکھنے میں فرق نہیں نظر آ رہا ہوتا. اب جس طریقے سے پہلے ہمارے بچپن کے اندر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یار یہ بچہ جو ہے نا, یہ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ, یہ مومن بچہ ہے. تو اب کے دور میں وہ مجالس سے وہ بچہ وہ چیز سیکھ نہیں پا رہا ہوتا. تو پھر میں اس کو واپس اسی اپنے ٹاپک کی طرف آؤں کہ ایسا کیا ہونا چاہیے بھائی کہ اس چیز کو اوورکم کیا جائے, اور بانیان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, سامعین کی کیا بنتی ہے, خطیب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سب کو فلفل کرنے کے لیے, اور اہل بیت ہمیں کیا کہتے ہیں. اوور آل میں نے جیسے کہا کہ ہر معاشرے کے ہر طبقے کو بیک وقت کچھ ایکشنز لینے ہوں گے. ان میں سارے فہرست ایکشن وہ یہ ہے کہ جو غلط کام بھائی اب تک کرتے چلے آ رہے تھے اس پہ سٹاپ لگا دو, اس کو روک دو. اب پتہ چل گیا نا کہ غلط ہے اور وہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی کام زندگی کسی بھی طبقے میں کسی بھی ایریا میں آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ ایک کام غلط کرتے آ رہے ہیں. شادیوں کی رسومات ہیں, مرنے مرانے کے جو مختلف ایونٹس اور اوکیزنس ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو امام بارگاہ میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کا کیا کرنا ہے, یہ ہوگا تو وہ ہوگا نہیں, ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو مختلف چیزوں کے اوپر. تو اب لیکن جیسے ہی آپ کو حق مل جائے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حق مل جائے, جب تمہیں علم آج ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ بھائی علم کیا, تو عمل کرو اور آگے بڑھو, سمپل از دیٹ. لیکن ہم شاید بہتر ہونے کی کوشش نہیں کرنا چاہ رہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا, اس کے ساتھ دوسرا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیبیچول ہو چکے ہیں چیزوں کے. یعنی اب عادتاً یا رسماً چیزوں کو انجام دے رہے ہیں. یعنی وہ جو فلسفہ تھا کسی چیز کو انجام دینے کا, وہ اپنی روح خود کھو چکا ہے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. کیونکہ ہم اس کا جو اصل مقصد تھا, مثلا میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت
کا جو اصل مقصد تھا، یعنی جو گول تھا شہادت، انہوں نے کیوں دی اپنے پورے خاندان اور اصحاب. یہ میں اگر آپ دونوں سے پوچھوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لفظ میں یا چند الفاظ میں آپ بتائیے کہ کیا وہ مقصد ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت دی، کس وجہ سے؟ یہ دین اسلام کی بقا. دین اسلام کی بقا. آپ کیا میری نظر میں روح اسلام کو بچانے کی، کیونکہ نماز تو پہلے بھی ہر کوئی پڑھ رہا تھا، اس چیز تکلیف ہو جائے. آپ دونوں کا نظر ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے. اسلام سسکیاں لے رہا تھا، اسلام مر رہا تھا، اسلام کے اوپر وہی دوبارہ سے ایسے افراد حاکم ہو چکے تھے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے. جیسے ہم نے پہلے بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ جیسے شراب پی جا رہی ہے ممبر سے، اور جو ہے وہ بندروں کا ناچ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا، یہ تو چند مثالیں بیان کی گئی ہیں. تو دین تو ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتا، پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ جو حقدار ہوتا ہے جب اس کو حق نہیں ملتا اس کا، تو سب سے بڑا ظلم یہی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام نے یہی دیکھا نا کہ جب ان کے نانا کا دین خطرے میں ہے تو انہوں نے مدینہ سے نکلتے وقت کیا کہا تھا کہ میں اپنے نانا امت کی اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے. دیکھیں یہ لفظ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ اس کو جوڑ لیں، اپنی روح کے ساتھ چپکا لیں یا اس سے چپک جائیں. لفظ اصلاح، اصلاح تب ہوتی ہے کہ جب کہیں فساد ہوتا ہے، جب کہیں فساد بگاڑ ہوگا کہیں پہ، تو اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے اصلاح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی بگڑی چیزوں کو، خراب چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی مرحلہ وہاں تھا. امام نے فرمایا میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اصلاح کا پہلو ہے وہی میں نے ابھی آپ سے جو حدیث میں بیان کیا کہ جیسے امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہر نسل میں ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ہوں، ایسے عادل افراد ہوں گے جو دین کے چہرے سے غلو کرنے والوں کو، جو ایکسٹریمسٹ ہوں گے، باطلوں کے دروغ، جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ کو، باطلوں کے جھوٹ کو، اور جو نادان افراد ہیں ان کی تعویل کو صاف کریں گے، ہٹائیں گے. اس وقت بھی کسی نہ کسی حد تک ان چیزوں میں ہم گھر چکے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ بھی ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو خدا نخواستہ خدا کے رتبے تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا. غالی ہیں، غالی پہلے بھی رہے، ائمہ کے زمانے میں بھی غالی تھے جو ائمہ کو خدا کے رتبے تک پہنچا رہے ہوتے. یا کچھ ایسے بھی افراد تھے، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو مارک تھے، جو آگے نکل گئے، اور کچھ تھے زاہد یعنی کہ جو پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو امام جیسے بن نہیں سکتے، یا ہم امام کو فالو نہیں کر سکتے، اور یہ تو بس یہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس طرح کی بھی مینٹیلٹی آج ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھی. اور تو مارقین کی بھی مینٹیلٹی ہے، زاہدین کی بھی ہے، مگر لاحقین کی ہمیں مینٹیلٹی چاہیے. لاحقین وہی ہوتے ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام سے بالکل والحق ہوتے ہیں، چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دامن پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بولا جو آپ کریں گے، جو آپ حکم دیں گے، جو امر کریں گے، وہ اس کے لیے حاضر ہے. تو اب اسی بات کو میں مزید ایک واضح کرتا چلوں. ہم دائرے ہمیں بات تو کرنی ہے ان کی شعبوں کے اوپر جن سے ہم بات کر رہے ہیں سارے، لیکن کیا کیا جائے، کسے مجبور ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی کرنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہماری فلسفی بیسس دین کی ٹھیک نہیں ہوگی، پرنسپلز کلیئر نہیں ہوں گے، تو تک کوئی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا. چاہیے منتظمین مجلس ہو، یہ بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. سننے والے جو ہیں جب ان کی فلسفی کلیئر نہیں ہوگی تو وہ بھی بس جائیں گے، وہ سمجھیں گے بس یہی ہماری ذمہ داری تھی کہ آؤ بیٹھو، تھوڑا سا رو، گریا کرو، گھر چلے جاؤ، جنت ہمارے پاس آ رہی. وہ رانگ فلسفی ان کی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے بعض خطیب بھی کہ جن کی نگاہ اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ دیکھیں آداب اہل منبر ہے یہ موجود ہے، اور جیسے مرزا نوری حسین تبرسی کی جو مرزا حسین نوری تبرسی کی جو کتاب ہے آداب اہل منبر، اس میں شروعات کے جو چیپٹرز ہیں اسی میں انہوں نے جب خطیب کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں تو انتہائی امپورٹنٹ ہے جو اس خطیب کے اندر ہونی چاہیے، ایک اخلاص اور ایک اس کا تقویٰ. اخلاص سے نہیں مراد کیا ہے؟ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ اور باقی سب مائنس. اب جب وہ منبر پہ بڑھ رہا ہے، منبر پہ قدم رکھ رہا ہے، تو بس سب چیزیں ختم سوائے اللہ کے. اب صرف اللہ کا ذکر ہے اور وہ جو بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں اس اشرے سے مجھے پیسے ملنے والے، یا مثلا اب وہ یہ سوچے کہ اب تو بس سیزن آ گیا ہے شہرت کا، واہ واہ کا. کسی کو واہ واہ پسند ہوتی ہے، کسی کو شہرت پسند ہے،
یہ سب نفسانی مسائل ہیں نا، ان کو تھوڑا سمجھنا ہوگا. اب یہ فلسفی جب ٹھیک ہوگی ایک شخص کی، ایک عالم دین کی، ایک سامع کی، سننے والے کی، حاضرین میں جو مجلس ہوتے ہیں، حاضرین مجلس جو ہوتے ہیں، ان کی بھی فلسفی ٹھیک ہونی چاہیے، پڑھنے والے کی بھی فلسفی ٹھیک ہونی چاہیے. اور جو انتظامیہ ہے، ظاہر ہے انتظامیہ کی تو اس بھی اہمیت ہے کہ جب ان کی فلسفی ٹھیک ہوگی تبھی وہ کسی ایسے عالم دین کو بلائیں گے کہ جو اس قابل ہوگا کہ جو صحیح مطالب لوگوں کو کنوے کر سکے. تو اس سینس میں آئی تھنک منتظمین کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں پیش کرتا چلوں، پھر آپ اس کے بعد اپنے کچھ نکات جو پیش کرنا چاہیں. الکافی جو ہماری ایک ون آف دی میجر یعنی کہ حدیث کی کمپائلیشنز ہے، ہماری جو اہم 4 کتب اربعہ کے نام سے جو مشہور ہیں ہماری احادیث، اس میں الکافی کا نام نمبر 1 آتا ہے. الکافی میں کم و بیش 16,000 احادیث ہیں جو کہ محمد یعقوب کلیلی نے کمپائل کی. اور اس کو کافی کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے، اگر اس کو کوئی مطالعہ کر لے تو شروع سے آخر تک تو آپ کو دین تو ایٹ لیسٹ اس شیپ میں مل جائے گا کہ آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ اس میں ہر طرح کے حقوق بیان کیے گئے، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اور پھر فقہی مسائل اور اخلاقی مسائل، اور یہ ماشاء اللہ اس میں ایک سلسلہ ہے. اور لیکن چونکہ 16,000 احادیث اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اور بدقسمتی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو 16 حدیثیں بھی نہیں پتہ ہوں گی. یہ ہے المیہ ہمارا. بلکہ شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ الکافی نام کی کوئی کتاب بھی موجود ہے حدیث کی. میں آپ سے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صحیح عام بات کہہ رہے ہیں بالکل. اب اس الکافی میں، اس کافی میں ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول خدا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے حدیث، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم امرین. ہاں، یہاں پہ ثقلین کا لفظ استعمال ہوا یا امرین کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ امرین بھی ہوا ہے، ثقلین بھی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ 2 امر کیا ہیں؟ قرآن اور میری اطاعت. اب دھیان رکھنا ان دونوں کا، کیونکہ جب کوثر میں ملاقات ہوگی میری تمہاری تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے ان کی بات مانی یا نہ مانی. یہ بالکل حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں ان کو کوئی بات نہیں سکھانی، ان کو مت سکھانا کچھ، کیونکہ یہ تم سے زیادہ عالم ہے، یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو ان کی پیروی کرنی ہے. یہ حدیث کا مطلب ہے. میں انشاءاللہ اس کو کہیں گے تو ویڈیو میں بھی شیئر کر دیں گے، ایڈریس بھی شیئر کر دیں گے. اس پہ ایک پوسٹر کا سلسلہ بھی شروع کر رہا ہوں. اب ابھی دیکھیے کہ ہم بحیثیت مومن بڑا دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھا، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ نہج البلاغہ پڑھیے، تو ان کا جواب نفی میں ہوتا ہے. ان سے یہ پوچھ لوں کہ حدیث کی کتنی کتب ہیں ہمارے یہاں، کتنے ہمارے یہاں مجامی ہیں، کتنے کمپائلیشنز ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا. جیسے الکافی ہے، من لا یحضر الفقی ہے، تہذیب الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ ساری کتابیں موجود ہیں. یہ 4 ہماری ٹاپ 4 بکس ہیں. تو اب ان کے نام بھی نہیں پتہ لوگ. حدیث ہے تو چاہے جائے گا کہ حدیثیں پتہ ہوں گی. حدیث ایک کتاب میں 16,000 احادیث. اب یہ بتائیے آپ مجھے کہ ایک کتاب میں جہاں 16,000 احادیث ہوں گی تو کتنا اس میں نالج ہوگی، اس کے اندر کتنی ڈیفائن نالج ہوگی جو دنیا سمائی بھی حامل علم لدنی ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام. اور کون سا ایسا ٹاپک ہوگا کہ جو اس میں نہ ہو؟ سب کچھ موجود ہوگا اس میں. اب دل دکھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پہ مثلا جانوروں کی وہ بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. جانوروں کے حقوق پڑھ کر ہی میں جو ہے میں شجدہ رہ گیا جب میں نے ان حقوق کو اس میں پڑھا کہ ہم تو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، جانور تو بہت دور کی بات ہے. اور صرف جانوروں کے حقوق بھی ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم دوزخ پکی کر سکتے ہیں اپنے لیے. یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے. جی رضا. میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اس کی مزید تفصیلات کے اندر آپ نے حوالہ دیا تھا لاسٹ اس کا، اس کی مزید ڈیٹیل اس میں مجھے بتائیے کچھ. کس حوالے سے؟ مطلب یہی جو رسول خدا نے اس عامرین کے حوالے سے بتایا، مطلب اس ٹون کے اندر میں نے جو نا رسول خدا کی زبان سے بہت کم سنا، اس لہجے کے اندر میں اس کو تھوڑا ڈائجسٹ
मतलब गाने ही बंद, वो डाइजेस्ट एक आम और मैंने इस्तेमाल किया उसका, इसको मुझे थोड़ी सी और वजाहत दीजिए। हमारी कोताही यही है कि हमने अहादीस की किताब का मुताला नहीं किया है, और शायद कोताही कुछ मेंबर की भी है कि बाज़ अहादीस की जो बयान होनी चाहिए थी वो बयान नहीं हुई है। एक बड़ी तादाद जो है वो सिर्फ अशरों की खातिर, शोहरत की खातिर या वाह की खातिर जो है वो इंगेज है मुख्तलिफ चीज़ों में, या फिर वो खौफज़दा भी हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि जो आवाम से खौफज़दा होते हैं। वही होता है कि अगर यार मैंने मतलब कोई ऐसी नई बात कर दी कि जो आवाम के मिजाज के मुताबिक ना हो, तो ऐसा ना हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँ और फिर अगले साल से मुझे मजलिस में बुलाया ना जाए, ठीक है ना। तो ये भी ख़तरा अक्सर लोगों को रहता है। लेकिन फिर मुझे हैरत होती है ऐसे अफराद के ऊपर कि फिर वो जब दुआए अरफा जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ खुदा जिसको तू मिल गया उसने क्या खोया, और जिसको तू ना मिला उसने क्या पाया। तो ऐसे अफराद के लिए मेरे लिए सिर्फ एक यही मैसेज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इमाम हुसैन के लिए हम 2 महीने 8 दिन आंसू बहाते हैं, तो हम उनके मैसेजेस को अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह में क्यों नहीं जज्ब कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन ने तो फरमाया है कि ऐ अल्लाह जिसको तू मिल गया उसने क्या खोया। तो जब अल्लाह अगर आपको अल्लाह मिल गया तो पूरी दुनिया आपको ना मिले तो और क्या चाहिए। तो ये खौफ आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। दूसरा, आपके सवाल का जवाब ये है कि हम बहैसियत मोमिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि कौन सी अहादीस है, कौन सी कुतुब अहादीस है। सबसे पहले तो कुरान मजीद का कम से कम तर्जुमा ही इंसान शुरू से आखिर तक पढ़े, बच्चों को पढ़ाए, समझाए। रोज़ एक क्लास रखी जानी चाहिए कि एक सफ़ा जिसमें रोज़ पढ़ा जाए और जो है वो बच्चों को समझाया जाए। इसी तरीके से अहादीस की जो 4 अहम कुतुब हैं, अब जो कुतुब अरबा के नाम से मशहूर है, उनके बारे में बात की जाए कि भाई कौन सी किताब किसने तालीफ की, कितनी अहादीस इसमें जमा की गई। और काफ़ी अल-काफ़ी का मुताला शुरू किया जा सकता है, उर्दू तर्जुमा मौजूद है। इसके अलावा फिर और मज़ीद अहादीस की कुतुब है, मैं उनके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम अपने मौज़ू से थोड़ा दूर हो रहे हैं। बेहतर यह है कि हम उन 3 तबकों में थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें, क्या ख्याल? तो फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलीजन अगर ठीक होगी तो मुंतज़मीन अच्छा फ़ैसला करेंगे और अच्छे उलमा को बुलाएंगे, ऐसे उलमा को जो ज़िम्मेदार होंगे, कौम का दर्द रखने, दीन का दर्द रखने वाले होंगे। और जो दीन का दर्द रखेगा ज़ाहिर है कि वो इंसानियत का भी दर्द रखने वाला होगा, क्योंकि दीन का दर्द ही सिखाता है ना आपको कि एक इंसान की जान बचाई तो तुमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और ये जान बचाना सिर्फ फिजिकल जान बचाना ही नहीं है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी जान बचाना है। अगर एक इंसान की हिदायत कर दी, समझ लें आपने आगे आने वाली नस्लों की हिदायत कर दी, ऐसा ही है ना। तो मुंतज़मीन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि वो सही सिलेक्शन करें और कोशिश करें कि ऐसे उलमा को बुलाएं, ऐसे उलमा को ज़िम्मे मेंबर करें कि जो बातक़वा हों, आदिल हों और हक बात कहने की जुर्अत रखते हैं, यानी उनका पैसे से कोई वास्ता ना हो। बाद उलमा शिकायत करते हैं, मेरा अक्सर मुलाकात होती है तो ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि जब उलमा बड़ी बड़ी कचहरों में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं तो हर कोई उनकी बहुत इज्जत कर रहा होता है मुआशरे में, और जब कोई बेचारा साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आ जाए या किसी फटीचर सी कार में आ जाए तो उसकी वो एक इज्जत मुआशरे में नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। क्योंकि हम अब यहाँ पे मसला अवाम का है, क्योंकि अवाम को हमने फिलोसॉफिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया, इतनी स्ट्रेंथ नहीं दी। अब मुझे बताइए कि आपने कितनी मरतबा मेंबर से ये सुना होगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा काम या वन ऑफ द फेवरेट जो उनके जो काम थे वो ये थे कि वो गरीबों के साथ बैठते थे, गुलामों के साथ बैठकर खाना तनावुल कर रहे हैं, गरीबों के बिल्कुल बराबर में चिपक के साथ बैठा करते थे। यानी गरीब जो होता था वो शर्मिंदा हो रहा होता था कि ये इतनी बड़ी हस्ती हमारे बराबर में बैठी हुई है, मगर रसूल खुदा इस कदर डाउन टू अर्थ और मुनकसिरुल मिजाज हमारा नबी, परवरदिगार हमें भी उन जैसा बनने की तौफीक दे कि गरीबों के साथ बैठकर खाना तनावुल कर रहे हैं, गरीबों के साथ बैठे हुए। ये उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्शंस में से था। मगर क्या तस्करा होता है मिंबर से इन बातों का, बताया जाता है कि गरीब के साथ बैठा जाए, तंग दस्तों की मदद की जाए। हमारा तो हाल ये है कि हम 2 महीने 8 दिन मजालिस तो हमारी कसरत से होती है, मगर ख़ानदान में जो जिसकी जो तंग दस्त होता है, किसी की जॉब छूटी हुई है, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, किसी का कोई पूछने वाला नहीं होता कि किसी के अगर पास जॉब नहीं है,
کسی کا بزنس ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اپنے گھر کے سگے رشتے داروں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی مجالس کا کیا ہوگا 2 معیار سے جو آپ کر رہے ہیں؟ دراصل آپ بے عمل ہو گئے نا پھر، کیونکہ رسول خدا تو مسلسل، یہ رسول خدا سے لے کے ہم چہاردہ معصومین کی زندگیوں کو پڑھ لیں تو ہم یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ ہر رات میں کھانا اپنے کندھوں پہ رکھ کر، بوریوں میں بھر بھر کر اور اپنا چہرہ چھپا کر جو ہے وہ لے جا کر کھانا بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے لوگوں کی، ہر وقت غریبوں کی مدد. تو یہ تو ہمارے ممبر سے تذکرہ نہیں ہوتا. اگر یہ ہونے لگے اور اس طرح کی باتیں زیادہ بیان کی جانے لگیں تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بھائی عالم دین بھی اگر تنگ دست ہو، اگر نہ پیسے رکھتا ہو، زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن اگر حق بات کہتا ہو، بتقویٰ ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، جری ہو، تو ایسے عالم دین کی عزت ہونی چاہیے. تو ہم نے تو خود معاشرتی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا. ہم خود بھی، جو میں ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں، معاشرے میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم بھی یہ تو کرتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پجروں میں آتا ہے تو ہمارے لیے وہ شخص زیادہ رسپیکٹفل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سائیکل پہ آ رہا ہو تو ہم الٹ دو. ہاں ایگزیکٹلی. تو ہمارا خود جو ہمارا پرسپیکٹو ہے، جو ہمارا بیہیویئر ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ خود اسلامک فلسفی اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے بالکل اپوزٹ چل رہا ہے. جبکہ رسول خدا نے جاتے وقت یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے ہی تمہیں متمسک رہنا ہے. اگر ان سے متمسک نہیں ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہو گئے گمراہ، تو آج ہم گمراہ ہوئے. تو وہ جو آپ کی بات تھی وہ یہی ہے کہ بیسکلی ہمیں فلسفی ٹھیک کرنی ہے، اور فلسفی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں مسلسل اپنے بچوں کو سوال کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی. ان کو بتانا ہوگا بیٹا پوچھو، جتنا پوچھ سکتے ہو پوچھو، تاکہ پوچھنے کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے، ڈسکشن کے بعد کسی نتیجے تک انسان پہنچتا ہے، اور پھر حق اور باطل کا فیصلہ قرآنی پرنسپل اور ٹیچنگ اس کے لیے موجود ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو منتظمین کا معاملہ شاید کسی حد تک ہم نے مختصراً، بہت مختصراً کیا ہے اس کو. اگر بعد میں کبھی کوئی اور چیز نکلیں گے تو ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا میٹر ہے. ان کی باز کورس ہوگی، اور وہ پھر منٹ بائی منٹ بھی ہوگی اور سیکنڈ بائی سیکنڈ بھی ہوگی، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہی ذرے ذرے کے حساب سے، جیسے اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ میں ذرے ذرے کی جزا بھی دوں گا اور ذرے ذرے کی سزا بھی دوں گا. تو یہ منتظمین کا معاملہ. اچھا، ہم نے تو ابھی تک یہ سمجھا کہ جو منتظمین کا معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آرگنائزر ہو تو وہ بلائے گا اسی کو جو پڑھا لکھا ہو، یعنی کہ علم رکھتا ہو، اور وہ معاشرے سے واقف بھی ہو کہ اس کے معاشرے کو کس طرح کا ایک عالم ابھی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پڑھا لکھے کے لفظ کو تھوڑا اور بہتر کر لیتے، کیونکہ بڑا قصہ جو ہے وہ تھوڑی ٹرمینالوجی عجیب و غریب ہے، ہر کسی کی اپنی الگ ڈیفینیشن. البتہ یہ کہ ہاں ہمارے یہاں تو ڈیفینیشن سب کی الگ الگ ہے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. پہلے تو ہمیں سب کو ایک لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر یکجا کرنا ہوگا کہ بھئی تمہارے نزدیک تقویٰ ہے کیا دراصل. کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک تقویٰ کی بھی تعریف انہوں نے وہ اہل بیت سے نہیں کی نا، قرآن سے نہیں کی، تو انہیں پتہ ہی نہیں تقویٰ کیا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے، اخلاص کیا ہے. اخلاص میں نے ابھی بتایا، خدا کے علاوہ سب کچھ، بس خدا. جب خدا سب کچھ ہوگا آپ کا، جب یعنی آپ خدا محور ہو جائیں گے، یعنی خدا مرکز ہے اور آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو بس آپ کی پھر آپ غیر خدا تو ہے ہی نہیں. اور جب غیر خدا نہیں ہے کوئی تو پھر آپ کی زندگی آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگی. تو وہ جو آپ نے نقطہ دیا کہ اب کس طرح سے سلیکشن کی جائے ان لوگوں کی، یہ آپ کا سوال تھا نا. جی، اس کے دو اب ایک اسٹیج پر ہم نے اسٹرکچر پڑھ لیا کہ آرگنائزر کا کیا کام ہے. ہاں ہو جائے گا صحیح. اب جو دوسرا اسٹرکچر اس مجلس کے اسٹرکچر میں آتا ہے وہ ہے خطیب کے معاملے میں. اس حوالے سے کچھ میں نے اسی کتاب کو مطالعہ تھوڑا بہت کیا تھا جی، کہ اس میں تاریخی حوالے سے بڑا ان پہ تھا کہ خطیب جو تھے ان کا جو کام تھا وہ رلانا کا، اور ایک وہ کہتے تھے کہ کام اچھا ہونا چاہیے، چاہے مقصد اچھا ہونا چاہیے، چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو. تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں بے شک جھوٹی حدیث سناؤں، جھوٹے مصائب سناؤں، لیکن لوگ رو رہے ہیں تو ہمیں ثواب مل رہا ہے، جیسے کہ حدیث بھی رونے کا ثواب بھی کافی زیادہ ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اب خطیب بھی اگر مسئلہ کھڑا کر رہا ہو یہاں پر تو اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک حدیث ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کس معصوم سے ہے، شاید رسول خدا سے ہے، یا بہرحال تمام معصومین کی باتیں تو ایک ہی ہوتی ہیں، کوئی الگ تو نہیں ہوتی،
اذا فسد العالم فسد العالم، کہ جب عالم فساد کرتا ہے تو پورا عالم فساد میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلی قاعدہ ہے. عالم جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری تو آئی تھنک اگر میں یہ مبالغہ نہیں ہوگا کیونکہ بالکل ہائیسٹ لیول پہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ نصیب ممبر ہوتا ہے اور نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں، اور ہر آدمی اسی سے متوقع اور ایکسپیکٹیشن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں حق پہنچائے گا، یہی ہمیں باتیں بتائے گا صحیح، جس جو ہمیں اپنی زندگی کو دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری. تو اب یہ حدیث کی اب اہمیت پہ ذرا دھیان دیجیے گا. اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم نے کوئی غلط بات کہی ممبر سے تو وہ جتنے بھی نیچے بیٹھنے والے افراد ہیں وہ تمام افراد کا ذمہ دار وہ عالم ہے. ان کی جہنم جانے کا یا ان کی زندگی خراب ہونے کا جو ذمہ دار ہے وہ عالم ہو جائے گا. ٹیکنیکلی تو وہ عالم بھی نہیں کہلایا جانا چاہیے، لیکن بہرحال ظاہری طور پہ عالم ہے. لیکن اس نے کوئی ایسا کام کیا، اس نے کوئی ایسی انفارمیشن دے دی کہ جو رانگ انفارمیشن تھی، یا یہ کہہ لیں کہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی وہاں اس نے آگے نہیں پہنچائی. تو جب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جو چیز آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے وہ بھی نہیں کیا، اور رانگ انفارمیشن تو خیر بہرحال وہ تو ہے ہی بہت بڑا عذاب. غلط حدیث یا غلط انٹرپریٹیشن قرآن کی غلط پہنچا دی آپ نے، اور ہاں اور مصائب آپ نے اگر غلط اور یا فیبریکیٹڈ چیزیں جس کو ہوتی ہیں جعلی احادیث پیش کر دی ہیں، مثلا جعلی واقعات بنا کے کہ بس لوگ رو لیں کسی طریقے سے گریہ کر لیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس عالم دین کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو جائے گا، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا خود، اور وہ بہت بڑا ذمہ دار ہوگا. ہر ایک شخص کے ہر ایک سیکنڈ کا حساب اس کو قیامت کے دن دینا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ مولانا زہرا رضوی صاحب نے ان کا کسی مجلس میں انہوں نے گفتگو کی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کی موضوعات اسی طرح کی بات کی تھی کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹے کا ذمہ دار ہو جائے گا انسان. اب وہ کیسے دے گا، وہ اس کا جواب دے گا وہ عالم، جو عالم وہاں پہ وہ جواب دے. اور اسی طریقے سے اب سامعین پہ بھی آ جاتے ہیں. سامعین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر سامعین نے ہر ارے غیر نتھو خیری والی بات ہے کہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر لیا، یا بس یہ سمجھا کہ اب یہ ممبر پہ جو بھی بیٹھا ہے یہ بس یہی حرف عاقل اور حرف اول اور حرف آخری یہی ہے، اور غور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا بول رہا ہے. بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات کو سنا رہا ہو، بات اس پر اس سامع کی ذمہ داری ہے کہ غور و فکر کرے کہ کیا کہا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اس کی توضیح لے، پوچھے، ذمہ داری ہے اس سننے والے کی. اسی پر ایک حدیث بھی علیہ السلام کی کہ یہ مت دیکھو وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جی. اب لوگوں کی اگر اپنی فلسفی مکمل نہ، ان کی کریٹیکل تھنکنگ نہ ڈیولپ، تو وہ تو جو بھی کچھ آگے کہے، کل کو اگر شیطان نے اگر کچھ آگے کہے تو وہ کہیں گے جی حضور. ابھی دراصل ہو بھی یہی رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہو بھی یہی رہا ہے کہ لوگوں کی فلسفی اتنی اسٹرانگ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی بات کو کاؤنٹر کر سکیں. جی. کسی بھی بات کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ اب دیکھیں نا، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کسی میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی حدیث کی کتاب ہے، کس کتاب میں کتنی احادیث ہیں یہ بھی نہیں پتا، حدیثوں کی جو کتب ہے ان کے نام کیا ہے نہیں پتا، قرآن کا اردو ترجمہ تک نہیں پڑھا. تو جب آپ کے پاس آپ ہولو ہیں، کھوکھلے ہیں اندر سے، تو پھر آپ کیا سنیں گے مجلس میں بیٹھ کے ایز اے سامع. ایک جگہ بہت لوگ میرے پیچھے پڑے سے ایک جگہ ضد کیا، تو میں نے سب سے پہلا سوال اس کو نہیں رکھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کس نے یہاں پہ اردو ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا؟ تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. میں نے کہا کس نے، کون جانتا ہے ہماری حدیث کی کتب کے نام؟ تو کسی نے کہا نہیں ہم نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. میں نے کہا میں کیا میں نے کہا میں اب آپ کو کیا بات بیان کروں؟ اگر میں اس وقت آپ سے کچھ بھی کہہ دوں حدیث کے نام پہ، تو اس وقت تو کسی بھی شخص کے اندر یہاں پہ اتنی حیثیت نہیں ہے، علمی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر کر سکے میری بات کو. آپ تو کہیں گے ہاں مولانا صاحب جو آپ فرما رہے ہیں بالکل نہیں. یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ جس ایسے مجمع کو کہ جس کو علم اوزان جو ہوتے ہیں شاعری کے نہ پتہ ہو، اور ایک وہاں پہ شاعر آ کے اپنی شاعری کرتا رہے بیٹھا ہوا، اور وہ لوگ کہیں کہ بھئی تو پڑھیں گے، اور سب بابا وہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ سوائے بابا کے کچھ نہیں کریں گے ڈر کے مارے کہ بھائی بابا کرتے رہو، بتائیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا بھئی یہ صحیح کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ علم اوزان پر پورا اترا ہوا ہے کہ نہیں اترا ہوا ہے. یہی کیفیت اس وقت ہماری مجالس. اچھا انہوں نے یہی پوچھنا چاہتا ہے، اکثر جو ہے نا جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے عالم کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
تو دوران مجلس تو ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ خاموش رہیں, آپ مجلس کے آخر میں جو ہے آپ کا جو بھی سوال ہے آپ کر لیجیے گا. یا دوسرا یہ ہوتا ہے اس کو آداب عزاداری کے خلاف سمجھا جاتا ہے اکثر ایسے لوگوں کو. عمومی طور پہ جو بے شک آپ کی جو بات ہے کہ ایک شخص کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس کے لیے تو وہ منبر اہمیت کا حامل ہے. اس منبر سے اس کو جو ملے گا وہ اس کو ایسے ہی لے گا جیسے جو ہے نا وہ اس منبر کا اصل حقدار بیان کر رہا ہو. اب بے شک وہ منبر پہ بیٹھنے والا جو بھی خیانت کرے اس کے لیے. اچھا میں یہ عمومی بات نہیں کر رہا کہ ہر کوئی خیانت کرتا ہے, میرا ایسا منصر نہیں ہے بولنے کا, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیچ سے انسان کھڑا ہو یا کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو آداب عزاداری کے خلاف کہا جاتا ہے, اس کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے, بیٹھ جاؤ کوئی ڈسکس نہیں کرتا. یہ عام معاشرتی چیزیں ہیں. تو اس کے بارے میں اصل طور پہ سامعین کے لیے کیا ہے کہ سامعین اگر ایسی کوئی بات سن رہے تو اس وقت آن دا اسپاٹ کیا کہنا چاہیے یا کیا ان کا ایکٹ ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہی چیلنجنگ سوال کیا آپ نے. میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا سوال. دیکھیں آئی تھنک تھوڑا تاریخ کی طرف نگاہ ڈالنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں کب کس موقع پر کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں. اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ امام علیہ السلام بھی جب اکثر گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو بعض عرب کے مدعو کھڑے ہو جاتے تھے اور ٹوک دیتے تھے اور بات سوال پوچھتے تھے, لیکن امام علی ان کو برا نہیں مناتے تھے. ہاں البتہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کسی طریقے سے انہوں نے باتوں کو کنوے کیا ہے کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے, کہ اس وقت دوران مجلس آپ جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش نہ کریں, بلکہ تھوڑا صبر کر لیں, لکھ لیں بات کو, بعد میں پوچھ لیں, ذہن میں رکھ لیں اس مسئلے کو کہ کیا ہے. اچھا لیکن پھر کچھ آئی تھنک کچھ ایکسیپشنس شاید آئیں اس معاملے میں, کہ میں جیسے نجم البلاغہ میں پڑھ رہا تھا نجم البلاغہ میں امام علیہ السلام جناب سلمان فارسی ہے جناب ابو ذر سے یہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال سے جناب ابو ذر کو فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر دیکھو وہ سچ کہ جس کو بولنے کے بعد نقصان اٹھانا پڑے وہ بہتر ہے اس جھوٹ سے کہ جس کے بعد تمہیں فائدہ ہو. وہ سچ کہ جس کو بولنے کے بعد تمہیں نقصان اٹھانا پڑے, سچ بولنے کے بعد نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا کبھی کبھی, وہ بہتر ہے یہ سچ بولنا کہ اگر تم نے نقصان اٹھایا اس کا اس جھوٹ سے جس کے بعد تمہیں فائدہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فارمولا ہے. مے بی وی کین یوز دس ان ایکسیپشنس. بعض اسپیچز یا بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ قرآن و اہل بیت کی مخالف گفتگو ہو رہی ہو, یا خدا نہ خواستہ قرآن و اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو, ایک عام آدمی کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ایسی سچویشنز میں مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑا ہو کر حق بات کو بیان کرے. ہمیں میثم تمار یاد ہے, عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد اپنی گفتگو کر رہا ہے اور میثم تمار کھڑے ہو کر بالکل بیچ تقریر میں کھڑے ہو کر اپنا جو نقطہ نظر ہے جو قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے وہ بیان کرتے ہیں, کتنی با ہمت اور شخصیت اور جرأت کے ساتھ, جبکہ معلوم ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. تو مجھے یہ ریلیٹ کرنے میں بڑا مزہ آیا کہ جب جناب ابو ذر سے یہ کہا گیا کہ وہ سچ کہ جس سے تمہیں نقصان ہو بہتر ہے اس سے کہ جس جھوٹ سے کہ تمہیں فائدہ. صحیح. اچھا اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر شخص جو ہے نا اپنے فلٹر شدہ یعنی اپنی پسند کے عالم کو سننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جس میں اس کو تھوڑا سا اور وہ کروں کیونکہ مختلف لوگ ہیں اس پروگرام کو دیکھنے والے. کچھ ایسے ہیں جو ولایت علی کے اوپر پوری مجالس اور پورے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سلسلہ ولایت فقیہ کے اوپر پوری مجالس کر دیتے ہیں. مجھے بیسک ایک بتانے کہ یہ دن تو منسوب ہے صرف اہل بیت سے. میرا یہ اپنا اوپینین ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں بھی انسان ہوں, بشر غلطی ہو سکتی ہے, کہ یہ دن منسوب ہے اہل بیت کے حوالے سے. اور جو بات آپ نے کی تھی اخلاص میں صرف خدا کی بات ہو تو یا تو خدا یا نمائندہ خدا کی بات ہو. میں کسی کی گفتگو کرنے سے منع نہیں کر رہا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ ان مخصوص ایام کے اندر علاوہ اہل بیت کی کوئی ذکر نہیں ہو. اچھا پھر وہ دوسری والی بات جو بیچ میں رہ گئی تھی, بھائی نے سوال کر لیا تھا, میں بھول گیا تھا, کہ اکثر فضائل اہل بیت کے اندر سچ اور جھوٹ سب ملا کے بتایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ہماری نگاہ میں بچپن سے اہل بیت کا وہ مقام ہے کہ جن سے آپ جتنے فضائل جوڑ لو وہ کم ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے, ان کے کم نہیں ہے. تو اس کو عام بننے کے لیے سمجھنا, فلٹر کرنا, یا اس کو اتارنا یا اس کو
چھوڑنا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سمجھنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم کیونکہ ایک اچھا عالم دین جو ہوتا ہے کہ بہت جس کا ذہن قوی ہو, اس کی میموری اچھی ہو, اس کی جو ہولسٹک اپروچ ہے چیزوں میں, ہولسٹک اپروچ سے مراد یہ کہ ایک بیک وقت وہ پورے دین کے اوپر اس کی کلی نگاہ, جیسے مثال کے طور پہ ایک پرندہ جب آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے تو بعض پرندے اتنے اونچے اڑ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے بر اعظم پورے دیکھ رہے ہو, پورا بر اعظم ان کی نگاہ میں ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ, برڈس آئی ویو. یہ ہم ضرورت ہوتی ہے ایک عالم دین کہ وہ اس کے سامنے جتنے بھی علوم ہو, جتنے بھی مسائل ہوں, وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ایسے ہوں کہ وہ ایک کلی نگاہ رکھ رہا ہو کے اوپر, پھر دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے. تو اور یہ تبھی ممکن ہو پائے گا کہ یا تو انسان بہت ذہین ہو, جس کی میموری بہت اچھی ہو, وہ کر پائے گا. یا اس کا ایک دوسرا حل ہے, وہ یہ کہ قرآن مجید کے جتنے بھی پرنسپلس ہیں, جتنے بھی قرآن ٹیچنگس ہیں, یا جو احادیث معصومین میں جو پرنسپلس بیان ہوئے ہیں, اب ان کو ایک جگہ جمع کریں, ان کا ایک چارٹ بنائیں, جس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں. ایک چارٹ میں نے بنایا ہے, اسے ایک طرح کا یونیورسل اسلامک ایتھیکل فریم ورک کا میں نے نام دیا ہے. نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طرح سے اپنے مسئلوں کو حل کریں, اور پریشانی ہوتی ہے ان کو. ظاہر ہے کہ وہ ہر حدیث ان کے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہوتی ہے, یا قرآن کی آیت, قرآن کی 6,500 آیات ہیں, اور احادیث جو اگر ہم نگاہ کریں تو ہزاروں کے حساب سے احادیث موجود ہیں. بہار الانوار میں شاید 50,000 یا کچھ لگ بھگ اس کی احادیث ہے. تو وہ کیسے انسان کے ذہن میں اس وقت آئیں گی؟ تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو انتہائی بیسک اور انتہائی فنڈامنٹل پرنسپلز آف قرآن یا اہل البیت علیہ السلام ہے, ان کو ایک چارٹ میں جمع کریں اور ان کو کیٹیگرائز کریں, اور ان کو ایک ایسا ایک پوسٹر کریٹ کر دیں کہ جو لوگ اپنے گھروں کے ڈرائنگ رومز میں لگا لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ خدا یہ توفیق دے مجھے کہ یہ کام ہو جائے. تو اس میں ایک آسانی یہ ہوگی کہ ہم, آپ کے جیسے ذہن میں یہ سوال آیا, آپ نے کہا کہ آپ اس میں کیا کریں, یہ مسئلہ ہمارے سامنے, تو آپ اس مسئلے کو اس چارٹ کی ذیل میں لے آئیں کہ بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے, اب اس قرآن کی اس آیت کی ذیل میں کیا یہ میرا مسئلہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے, یا میں اس پہ بات بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں, اور ایک ایک کر کے ہر آیت پر یا ایک ایک کر کے ہر حدیث پہ اس کو جج کرتے چلے جائیں. تو وہاں سے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے. اچھا, جو اوریجنل آپ کا سوال تھا وہ ایک دوبارہ پوچھیے کو. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہر عالم اپنے اسٹائل کی, اپنے انداز کی ہی مجلس کو پورا پورٹری کر رہا ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, سمجھیے پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات یعنی سیگمنٹڈ ہو گئی ہیں, ہماری مجالس کی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہیں, ان میں بھی گروپنگز ہو گئی ہیں. تو وہ یہ جو گروپنگز ہیں, یہ میں نے جیسے کہا نا کہ جو اس کا جو اصلی فیکٹر ہے وہ ہے دین کی فلسفی کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے.